تو ان کو کیا قابو کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی اہلیت ہے کہ ہم آٹو سیکٹر کو بہتر کر سکیں، ان کے مسائل کو قابو کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ضرور، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایسا کوئی کام نہیں دنیا میں جس میں ہم اپنی بہتری لا سکیں. بات ساری جو ہوگی وہ ہے آپ کی نیت پہ. دیکھیں پاکستان میں آٹوموٹیو انڈسٹری یا دنیا کی کسی بھی آٹوموٹیو انڈسٹریز کو لے لیں جی تو وہ دنیا اس ملک کی اسپیسیفکلی اس کی اکنامی کو بڑا کی رول پلے کرتی ہے، کیونکہ مدر آف دا انڈسٹریز ہے. اس میں کافی انڈسٹریز اس کے ساتھ لائزن ہے. تو پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سال میں جو گورنمنٹس کی اکنامیکلی پولیٹیکلی چینجز آئی ہیں اس میں اس انڈسٹری کو بھی امپیکٹ ہوا اور بہت بری طرح ہوا. 2-2.5 سال میں اگر ہم دیکھیں جو والیومز ہم مشکل سے اس انڈسٹری کو دیکھتے ہیں کہ وہ پاتا ہے اور 2 لاکھ کو کراس کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ 2 لاکھ کراس کرتا ہے وہ انڈسٹری ایک دم ہی کلیپس کر جاتی ہے. یہی ہوا پچھلے 2 سال پہلے. انڈسٹریز نے اچھا پرفارم کیا، کم بیک کیا، نئے لوگ آئے، نئے پلیئرز آئے، ورائٹیز آئی. مگر اگین ہماری پولیٹیکلی انسٹیبلٹی اور اکنامک ڈسٹربنس کی وجہ سے یہ انڈسٹریز بڑا اس وقت مشکلات کا شکار موجود ہیں. تو یعنی ہم قابو نہیں پا سکتے تھے؟ قابو پا سکتے ہیں اگر آپ کی نیت ہو، آپ کا کنٹرول ہو. آپ گورنمنٹ آف پاکستان اگر یہ ریئلائز کرے کہ ایک انڈسٹری گورنمنٹ کو اکنامی میں بہتری لا سکتی ہے تو انڈسٹریلائزیشن اسی لیے ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بڑے ممالک ہیں آپ دیکھتے ہیں اس میں انڈسٹریلائزیشن پرفارم کرتا ہے. تو پاکستان میں یہ کیوں نہیں پرفارم کر پا رہا؟ اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک لانگ ٹرم پالیسی کہ انڈسٹریلائزیشنس پہ، میں کسی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں انڈسٹریلائزیشن پالیسی پاکستان کو بنانی پڑے گی ایٹ لیسٹ 10 ایئرس، تاکہ پاکستان اکنامی میں پرفارم کر سکے، اپنا رول پلے کر سکے. پالیسیز نہیں ہوگی، انڈسٹریل پالیسی اگر نہیں ہے تو پھر تو پاکستان اسی مشکلات میں رہے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہر 5 سال 7 سال کے بعد 10 سالہ انڈسٹریل پالیسی بنانا بڑا مشکل کام ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. میں نے اس لیے کہا کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ پاکستان کو اس کرائسس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں یا شارٹ ٹرم کوئی اسٹریٹجیز لے کے، شارٹ ٹرم پالیسیز دے کے آپ اس میں وقتی طور پر تو فائدہ دیکھتے ہیں، لانگ ٹرم اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ پاکستان کی اس انڈسٹریز میں ایک ہی سیکٹر کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں. جی. آپ کی ٹرک اینڈ بسز انڈسٹری جس میں آپ کے ورلڈ کے ریکگنائز او ای ایم پاکستان میں موجود ہیں، جو کہ بہت بڑی پبلک ٹرانسپورٹ پاکستان میں نہیں ہے. اس کی بڑی اپارچونیٹیز ہیں. مگر کیا ہوا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک پروونس کو آپ نے رائٹس دیے ہیں، وہ ہر پروونس اپنی مرضی سے بسیں منگوا لیتا ہے اور وہ بسیں کچھ عرصے پاکستان کی روڈوں میں نظر آتی ہیں. اس کے بعد جب وہ مینٹیننس پہ جاتی ہیں تو وہ بسیں ساری غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ فورن ریزرو جو آپ کے پاس ہے یا فورن کرنسی کا جو ریزرو ہے وہ اس کا آپ ضائع کر رہے ہیں. آپ کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تمام پروونس مل کے اگر ہم یہ پلان کریں کہ یار ہمیں پاکستان میں اتنی بسیں چاہیے، تو ہر پروونس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کر کے کسی اچھے پلان کو لا سکتا ہے یا جو ایگزسٹنگ پلان موجود ہیں ان کو یوز کر سکتا ہے. ہمارے اندر وہ چیز نہیں. ہم ایزی دیکھتے ہیں کہ یار بسیں آ جائیں. آپ کے پاس سویڈش بسیں تھیں پاکستان میں، وہ آج آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو کئی پبلک ٹرانسپورٹ کراچی ٹرانسپورٹ سسٹم تھا وہ آج کلیپس کر گیا. تو چیزیں لانا اور اس کو ضائع کرنا، تو پبلک کا جو پیسہ ہے اس کو اگر ہم ان پلان کریں گے تو پرابلمز آئیں گی. پاکستان کی اکنامی کو اگر ہم تھوڑا سا ریویو کریں، ہم نے 76 ایئر بلکہ ہو چکے ہیں پاکستان کو، ہم نے انپورٹ بیس پالیسیز ہی اپنائی ہیں. اور اس لیے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن پالیسی نہیں رہی. جب تک انڈسٹریلائزیشن پالیسی نہیں ہوگی ہم انپورٹ بیس رہیں گے. آپ کے پاس یا تو بہت بڑا ریزرو ہو جس پہ آپ انپورٹ پہ اپنا بیس کر رہے ہو. جب آپ کے پاس ریزرو نہیں ہوتا، ہم 1.2 1.5 بلین کے لیے پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے گورنمنٹ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ایجنسیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ یار ہمیں 1.2 بلین دے دو. او بھائی میک اٹ پلان کہ آپ ہماری انڈسٹریلائزیشن پالیسی کریں. ہم کیوں انپورٹ؟ دنیا کا 5واں بڑا ملک کہتے ہیں ہم آبادی کے حساب سے، ہمارا والیوم کیا ہے. تو ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے جو ہماری ایک سکسیس سٹوری بن سکتی ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو ٹرک اینڈ بسز کی ایگزامپل دی. آپ بسز امپورٹ کر رہے ہیں، یار بسز کے پلانٹ پاکستان میں موجود ہے، نہیں اپ گریڈ ہے تو آپ اپ گریڈ کریں. گورنمنٹ اس کو انیشیٹو لے کے اس کو بہتر کر سکے. کیوں ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ایک طرف ابھی ہمارے پی ایم صاحب دنیا بھر میں جا رہے ہیں کہ ہمیں 1.2 بلین دے دو، ہم 500 اور 1000 بسیں منگوا لیتے. وہ پیسے نہیں جا رہے،
پیسے نہیں ہیں ہمارے, بالکل ریزرو درست نہیں بات ہے, ہے. بالکل تو درست ہمارا بات ہے. فوکس ہونا چاہیے پاکستان پہ کہ ہم اپنی Policy والیوم کو بنائیں, بڑھائیں, volume کو پالیسیز کو increase بڑھائیں, کرنے کے لیے اور policy لوکلائزیشن از ویری امپورٹنٹ. Localization very important. اسٹوری کی سکسیس اسٹوری ہے یہ کہ آپ لوکلائزیشن کو انہانس کریں. سوزوکی نے گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کی ہے, کیا نے کی ہے, چنگن نے کی ہے. آپ سمجھتے ہیں والیوم انکریز ہوگا اندر والے دنوں میں مسعود علی خان؟ سر یہ شارٹ ٹرم اپروچ ہے. Short term approach ہے. ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے. جی. آپ نے جو ابھی پچھلے 72 آورس میں نے دیکھا مختلف او ای ایمس نے یہ انیشیٹو لیا, یہ ان کی مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ان کی شارٹ ٹرم اسٹریٹجی از ناٹ اے لانگ ٹرم. تو ہمیں ابھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ عمل کرنا ہے. یہ تو شارٹ ٹرم میں آپ نے کر دیا, 2-4 مہینے آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا, بٹ آئی تھنک کیا اینڈ کنزیومر جو ہے اس کے لیے یہ سود مند ہے. ہمارے یہ پاکستان میں تاریخ میں یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے انویسٹر آ جاتا ہے, کنزیومر تھوڑی آتا ہے. آپ کے جتنی اس پالیسی میں 72 آورس میں ڈفرنٹ او ای ایمس نے کیا ہے, مجھے بتائیں کنزیومر نے کتنا اس میں کو سپورٹ ملی ہوگی. تو انویسٹر آ گیا, انویسٹر نے بک کر لی گاڑیاں, فائدہ کیا ہوا. میں اس لیے بارہا گزارش کروں گا اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے اور او ای ایم سے کہ بیٹھیں اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیے جس میں آپ ٹارگٹ دیں گورنمنٹ کے, یار اتنی لوکلائزیشن ہونی چاہیے, میں یہ انسینٹیو دوں گا, یہ انسینٹیو نہیں دوں گا جب تک آپ لوکلائزیشن. ہمیں اس طرف جانا چاہیے. دیکھیں نیشنل انٹرسٹ ہمارا ہے, ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, ہم بھاگتے پھر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے, لوگوں سے منتیں کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ انڈسٹریلائزیشن کو سپورٹ کریں تو پاکستان کے لوکل انٹرپرینیورز آپ کو اس کرائسس سے باہر نکال سکتے ہیں. آپ دنیا کو انوائٹ کر رہے ہیں پاکستان میں کہ آؤ انویسٹ کرو, جو پاکستانی لوکل انٹرپرینیورز ہیں اس کو فیسیلیٹ نہیں کر رہے, اس کو آپ ہیرسمنٹ دے رہے ہیں, اس کو پریشر ڈال رہے ہیں, اس کو اننیسیسری چیزوں کا برڈن ڈال رہے ہیں, آپ اس کو تو کانفیڈنس دے نہیں رہے. تو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے نا جس کو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے, میں یہ کہتا ہوں ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لوکل انٹرپرینیورز کو, لوکل انڈسٹریلسٹ کو آپ ٹرسٹ ڈیولپ کریں, ان کو ٹرسٹ ڈیولپ کریں. بالکل اسی حوالے